بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف کی بہن حضرت دینہ کا ایسا قصہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ یہودیت دنیا کے تمام قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کی جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1.52 کروڑ ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کو یوں ہے کہ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تیم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے ذمہ دار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریاں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینہ کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس بستی یعنی تیغم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا اور اس نے حضرت یعقوب سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ کی نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرمانروا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمعون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے نہ ختنہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور اپنے تمام قبیلے ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن تیغم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب تمام شہر ختنہ کروا چکا تھا تو اس کے اگلے دن وہ لوگ اپنے ارادوں کی طرح اس بستی پر پورا کرنے کے لیے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کو اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعہ پر حضرت یعقوب کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا، یعنی آج
ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔